ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے، جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن نارووال کے زیر اہتمام ماہانہ اس مجلس شب بیداری اور روحانی تربیتی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ایسی مجالس اور ایسی محافل کو ہم سب کے لیے روحانی ترقی اور قلبی احیاء کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے قرآن مجید کی سورہ الدہر کی پہلی آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. یقیناً انسان پر زمانے میں ایک دور ایسا بھی گزرا، ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ انسان کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ جب یہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کا یہ ظاہری انسانی مادی وجود بھی نہیں تھا، اور پھر وجود کا ہونا تو درکنار، اس کا کہیں کوئی تذکرہ بھی نہ تھا۔ مگر اس کے باوجود رب کائنات فرما رہا ہے: هل أتى على الإنسان
جب کوئی تذکرہ نہ تھا تو اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی وہ دور کس پر گزر رہا تھا؟ علل انسان، انسان پر۔ وہ دور کس پر گزر رہا تھا؟ بولیے، انسان پر۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی حقیقت، اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان موجود تھا مگر مذکور نہ تھا۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے موجود تھا مگر مذکور نہ تھا، ابھی تذکرے میں نہیں آیا، ابھی قابل ذکر شے نہیں بنا، مگر اس کی حقیقت کہیں موجود تھی۔ اب وہ حقیقت کہاں تھی، کس حال میں تھی، کس کیفیت میں تھی؟ اور وہ جو زمانہ اور وہ دور جس کا ذکر خالق کائنات اس آیت کریمہ میں فرما رہا کہ ہم نے اس انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزارا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ کہاں اور کس حال میں، کس کیفیت میں تھا، اس کو علماء مناطقہ اور فلاسفہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت ایک تمثال ذہنی کی مانند تھی۔ اور لم یکن شیئا مذکورا کے اس دور کے متعلق آئمہ شریعت یہ کہتے ہیں انسان تھا مگر کہاں تھا؟ عالم علم الہی میں۔ ابھی کائنات میں اس کا کہیں تذکرہ نہ تھا، مگر اس کی حقیقت کہاں موجود تھی؟ عالم علم الہی میں تھا۔ اور اسی لم یکن شیئا مذکورا کے دور کے متعلق عرفاء اور اولیاء، اہل اللہ اور اہل نظر وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت انسان موجود تھی، مگر کہاں موجود تھی؟ یہ انسان عالم سر میں تھا، عالم راز میں تھا، اور اللہ کے راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ اللہ کے راز کے پردوں میں۔ اسی کی طرف ایک حدیث قدسی کے اندر جو اشارہ ملتا ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے روایت کی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الانسان سری وانا سرہ، یہ انسان میرا راز ہے، وانا سرہ، اور میں اس انسان کا راز ہوں۔ گویا خالق کائنات نے اس انسان کو اپنے رازوں میں سے ایک راز قرار دیا، اپنے اسرار میں سے ایک سر قرار دیا۔ اس لیے اہل اللہ، اولیاء اور عرفاء کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسان کی حقیقت وہ اللہ کے اسرار کے پردوں میں اور راز الہیہ کے پردوں میں چھپا ہوا۔ اب حاضرین محترم، نظریہ، فلسفہ، عقیدہ، سوچ، فکر کوئی بھی ہو، کوئی اسے تمثال ذہنی کہے، کوئی اسے عالم علم الہی کہے، یا کوئی اسے اسرار الہیہ میں سے ایک سر اور راز کہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا اس انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ یہ ہے انسان کے سفر زیست کی ابتدا،
یہ ہے انسانی سفر حیات کا آغاز، جہاں سے وہ سفر شروع ہوا اور چلتے چلتے وہ سفر اس عالم دنیا تک پہنچا، اور یہاں بھی انسانی سفر حیات رکنے والا نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے وہ سفر رواں دواں ہے۔ جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ، ہماری کوتاہ فہمی، کم عقلی اور نادانی یہ ہے کہ ہم نے اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے، چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے تمام انسانی حیات کی حقیقت صرف یہی ظاہری زندگی ہے، جس زندگی کو ہم بسر کر رہے ہیں، اور بالعموم ہمارا خیال، ہمارا تصور اور ہمارا دھیان اسی پر رہتا ہے کہ اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوا تو اس کی حیات شروع ہوئی، اور جس دن اس نے مرنا ہے اس دن اس کی زندگی ختم ہو جانا۔ ہم نے سمجھا پیدائش ابتدا ہے اور موت انتہا ہے، پیدائش آغاز ہے اور موت اختتام ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں انسان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے اور اس کی فکری اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ہے، بندے اس مغالطے نے تجھے اس دنیا کا اسیر بنا دیا، اس مغالطے نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا، اس مغالطے نے تجھے ہلاکت، تباہی اور بربادی کے گڑھوں میں پھنسا دیا۔ کون سا مغالطہ؟ تو نے سمجھا کہ بس پیدا ہوا تو ابتدا ہو گئی، موت آئی تو انتہا ہو گئی۔ پیدائش سے آغاز ہوا، موت پر جا کے اختتام ہو گیا۔ فرمایا نہ اس پیدائش سے ابتدا ہوتی ہے، نہ موت پر انتہا ہوتی ہے۔ اے بندے، یہ پیدائش تیرا آغاز نہیں اور موت تیرا اختتام نہیں۔ اس پیدائش سے بہت پہلے انسانی سفر زیست چلا آ رہا ہے، اور اس موت کے بہت بعد آگے تک انسانی سفر زیست جاری رہتا ہے۔ مگر ہماری کوتاہ فہمی یہ ہے کہ نہ ہمیں جو پیچھے گزر گیا اس کی خبر ہے، اور نہ جو آگے آنے والا ہے اس کی خبر ہے۔ ہم پچھلے سفر کو بھی بھولے ہوئے اور اگلے سفر کو بھی فراموش کیے ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے کل انسانی حقیقت یہی ہے کہ ماں کی گود میں آیا تو اس کا سفر شروع ہو گیا، اور جب قبر میں اترا تو اس کا سفر، بولیے، ختم ہو گیا۔ تو جب کل انسانی زندگی کی حقیقت یہ جو 4 روزہ زندگی ہے، کسی کے 10 سال ہیں، کسی کے 40 سال ہیں، کسی کے 50 ہیں، کسی کے 70 سال ہیں، اسی کو جب کل حیات سمجھ لیا تو پھر انسان کی ساری تگ و دو، ساری اسٹرگل، ساری کوشش انہی 40 50 60 70 سالوں کو سنوارنے میں گزر گئی، اور اس نے سمجھا کہ نہ اس سے پہلے کچھ تھا اور نہ اس کے بعد میں کچھ ہے، بس جو کچھ ہے صرف یہی ظاہری زندگی۔ حالانکہ قرآن مجید جا بجا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظاہری زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے، یہ ظاہری زندگی کچھ نہیں سوائے لہو و لعب کے، یہ ظاہری زندگی کچھ نہیں سوائے کھیل تماشے کے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ اے بندے، اپنی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کے تیرے سفر زیست کی
یہاں آنے سے بہت پہلے ابتدا ہوئی اور یہاں سے جانے کے بعد بہت آگے جا کر انتہا ہونے والی ہے۔ اب وہ پہلی ابتدا کیا ہے؟ حاضرین محترم، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ دہر کی اس آیت نمبر 1 میں کیا، جس کو میں نے عرض کیا کہ فلاسفہ نے اسے تمثال ذہنی کہا، علماء شریعت نے اسے عالم علم الہی کہا، اور جو عرفاء اور اولیاء ہیں انہوں نے اسے عالم اسرار، عالم راز سے اسے تعبیر کیا۔ عالم کوئی بھی ہو، مگر ایک بات طے شدہ ہے کہ اس انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب وہ اللہ کے راز کے پردوں میں رہتا تھا، اسرار الہیہ میں رہتا تھا۔ یہ انسانی حقیقت اپنے خدا کے اتنے قریب تھی، اور پھر خالق کائنات نے جب چاہا کہ اب اس انسان کو کائنات میں ظاہر کیا جائے، تو صاف ظاہر ہے اس ظہور کے لیے رب کائنات نے سب سے پہلے اسے اپنے راز کے پردوں سے نکال کر، یعنی اس انتہائی قربت سے تھوڑے سے فاصلے پر لے جا کر ایک نئے جہان کے اندر منتقل کیا۔ اور وہ نیا جہان کیا تھا؟ اس عالم راز کے بعد اس انسان کو منتقل کیا عالم ارواح کے اندر۔ کہاں منتقل کیا؟ بولیے، عالم۔ تو پہلے ایک چھپا ہوا راز تھا، اسرار الہیہ کے پردوں میں تھا۔ اب وہ انسان کی حقیقت اس راز کے پردوں سے نکل کر کہاں آ گئی؟ عالم، ایک نیا عالم، ایک نیا جہاں آ گیا۔ اور وہ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح یہ رب کی قربت کا عالم ہے، روحانی سنگتوں کا عالم ہے، نورانی صحبتوں کا عالم ہے، جہاں وہ راز کے پردے سے تو نکل چکا مگر رہتا اپنے رب کے اتنا قریب تھا کہ کبھی کبھی وہ خدا اپنے اس بندے کی حقیقت سے، یعنی روح انسانی سے مخاطب ہوتا، اور مخاطب ہو کر اس سے ہم کلام ہوتا۔ خدا بندے سے ہم کلام ہوتا اور روح انسان خدا سے ہم کلام ہوتا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے اس عالم ارواح میں ارواح انسانی کے ساتھ 2 مرتبہ اپنے ہم کلام ہونے کا ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک تذکرہ قرآن مجید نے کیا خاص ارواح کے ساتھ، اللہ کی جو میٹنگ ہے، ارواح انبیاء کے ساتھ اللہ کا خطاب، ان کے ساتھ ارواح انبیاء کے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ارواح انبیاء کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، خطاب کیا تھا؟ رب کائنات ان سے ایک عہد لے رہا تھا، کس کا؟ اپنے محبوب مصطفیٰ کی غلامی کا۔ بولیے، حضور کی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سارے نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا، یعنی ان کی غلامی بھی قبول کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور میرے محبوب کے دین کی مدد بھی کرنا، یعنی مصطفیٰ کے دین کی خدمت بھی کرنا۔ یہ ایک مکالمہ ہے رب کائنات کا، کس کے ساتھ؟ ارواح انبیاء کے ساتھ۔ اور دوسرا مکالمہ جو عالم ارواح کے اندر ہوا وہ صرف انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ تمام ارواح انسانی کے ساتھ۔ تمام ارواح انسانی جو اللہ کی قربت میں رہتی تھی، تو خالق کائنات نے ان روحوں سے ہم کلام ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، الست بربکم، اے ارواح انسانی یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا رب نہیں؟
اس پر روحوں نے اللہ کے حضور جواب دیا، قالوا بلا، جی ہاں مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا کیا ہے۔ یہ کون سا جہان ہے جہاں آقا اسلام نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، کہ جہاں لشکروں کی صورت میں اور گروہوں کی صورت کے اندر انسانی روحیں رہ رہی تھی، مگر وہ روحیں کہاں رہتی تھیں؟ اللہ کے اس خاص مقام قرب پر کہ جہاں خالق کائنات خود انسانی ارواح سے مخاطب ہوتا، وہ اپنے رب کا کلام سنتی بھی تھی اور قالو بلا کہہ کر اپنے خدا سے ہم کلام ہوتی بھی تھی۔ یہ دوسرا جہان ہے اس عالم راز سے نکل کر عالم ارواح کا، کہ جہاں روح انسانی سے خدا ہم کلام ہے اور روح انسانی خدا سے ہم کلام۔ اس مقام پر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس جہاں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور اس عالم ارواح کے اس خاص قربت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کن فیکون، جدوں فرمایا، کن فیکون جدوں فرمایا، اسی بھی کولے ہاسے ہو، قالو بلا اساں کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے۔ اب یہ اس عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے جہاں وہ پوچھ رہا ہے الست بربکم، اور روح انسانی کیا پکار رہی ہے؟ بولیے، قالو بلا، قالو جی ہاں کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عاشقوں کے امام ہیں اور عارفوں کے سلطان ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اس عالم ارواح کے اندر رہ کر حقیقت انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتی، کن فیکون جدوں فرمایا، اسی بھی اولے ہاسے ہو، قالو بلا اساں کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو۔ یہ اس قربت کی بات، اور حضرت پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی سیم اس ماحول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کن فیکون تے کل دی گل ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی، اجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی۔ فرماتے ہیں یہ کن فیکون تو بعد کی شے ہے، اے انسان تیری حقیقت تو اس سے بہت پہلے رب کی قربت میں رہتی تھی، اس کے جلووں میں رہتی تھی، اس کے راز کے پردوں میں رہتی تھی، عالم ارواح میں اس کی جوک کے ارد گرد رہتی تھی۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پردہ اٹھے تو وہ سب منظر آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے۔ اس لیے فرماتے ہیں مہر علی شاہ رل تاہیوں بیٹھے جد سکھ دعا روح آئے۔ اور پھر وہی منظر ہے جسے میں نے عرض کیا کہ سلطان العارفین نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، تاجدار گولڈا نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اب ذرا خواجہ جو عاشقوں کے امام اور سرائیکی زبان کے تاجدار حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، اب وہ بھی اسی منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بس دے ہاسے تا وس دے ناسے تیری جوک دے آسے پاسے۔
باری تعالیٰ وہ کیا سما تھا کہ جب تیرے جلوے تھے، تیرے انوار کی بارش تھی، تیری تجلیات تھی، اور ہم انسان اپنی حقیقت روح کے اعتبار سے وہ تیری اس جوگ کے ارد گرد تیری قربت میں رہتا، تیری صحبت میں رہتا، پاکیزہ سنگتیں تھیں، اور ماحول کیا تھا؟ وسدے ہاسے تا وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالیاں، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ اپنے محبوب کی میٹھی میٹھی باتیں وہ پوچھتا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور روح انسانی کیا جواب دیتی تھی؟ قالوا بلا، جی ہاں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ لہذا حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ پہلے ایک زمانہ وہ تھا کہ جہاں کوئی تذکرہ ہی نہ تھا، بس یہ راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر اس کا تذکرہ شروع ہوا، کہاں؟ عالم ارواح سے۔ پھر یہ رب سے ہم کلام ہونے لگا، رب اس سے ہم کلام ہونے لگا، اور عالم ارواح کے اندر اس انسان کی حقیقت نے کتنا زمانہ گزارا، اس زمانے کی بھی کوئی مدت کا تعین نہیں، مگر وہ طویل زمانہ گزارنے کے بعد رب کائنات نے جب چاہا کہ اب اس انسان کو اس کائنات کے اندر اس زمین پر ظاہر کیا جائے، اس انسان کی حقیقت کو پہلے راز کے پردوں سے نکالا تو عالم ارواح کے پردوں میں چھپا لیا، اب چاہا کہ عالم ارواح کا پردہ بھی اٹھے اور اس عالم ناسوت اور اس عالم کائنات میں انسان کی حقیقت ظاہر ہو۔ اس ظہور کے لیے رب کائنات نے یہ انسانی جسم تراشا، کیا؟ انسانی وجود بنایا، ناسوتی وجود، خاکی وجود، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے، لیسدار بودار گارے سے یہ انسانی وجود بنایا، اور اس انسانی وجود کے اندر پھر انسان کی وہ حقیقت، وہ جو عالم ارواح میں رب کی قربت میں رہنے والی حقیقت تھی، اس حقیقت انسانی کو، اس روح انسانی کو جب اس قالب بشری کے اندر منتقل کیا، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس وجود کو بنا کر اس کے اندر اپنی روح پھونکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو انسانی روح ہے اس کو اس انسانی بشری قالب کے اندر رکھ کر رب کائنات نے اس انسان کو کہاں بھیجا؟ اس عالم ناسوت کے اندر۔ کہاں بھیجا؟ اس عالم دنیا کے اندر، اس عالم مادیت کے اندر، اس عالم بشریت کے اندر، اس عالم انسانیت کے اندر۔ اب حاضرین محترم، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہم نے سمجھا کہ اس عالم میں ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارا سفر شروع ہوا، اور جو ہی اس عالم سے آنکھ بند ہوگی، موت کی آغوش میں جائیں گے تو سفر ختم ہو جائے گا۔ نہیں، سفر تو اس آنکھ کے کھلنے سے بہت پہلے سے شروع ہے، اور سفر اس آنکھ کے بند ہونے کے بعد آگے دور تک جاری رہے گا۔ لہذا انسانی سفر حیات کے مراحل میں سے یہ ایک مرحلہ ہے، اس کی قیام گاہوں میں سے ایک قیام گاہ ہے، اس کے مختلف اسٹیشنوں میں سے ایک اسٹیشن ہے۔ پہلا مرحلہ عالم اسرار کا تھا، پھر دوسرا مرحلہ عالم ارواح کا آیا، اب تیسرا مرحلہ یہ ہے عالم اجساد کا، عالم بشریت کا، عالم جسمانیت کا۔ اور اس عالم بشریت و جسمانیت کے اندر جب اللہ پاک نے اس انسان کو منتقل کیا، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو پہلے قربت الہی میں رہتی تھی، جو پہلے انوار الہیہ کی بارش میں رہتی تھی، تجلیات الہیہ کی صحبت میں رہتی تھی، اب وہ روح اپنے اس مقام سے جدا ہو کر اور اس قربت سے نکل کر
اس انسانی بشری ڈھانچے کے اندر جب وہ بند ہو گئی اور اس انسان کو اللہ نے اس عالم بشریت اور مادیت میں بھیجا، اور یہاں آ کر جب انسان نے پہلی آنکھ کھولی، پہلی آنکھ کھولی، تو اصل شے تو انسان کے اندر جو کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ باقی اس باڈی کا تو اپنا کوئی فنکشن بولیے ہے، کیونکہ جب تک روح ہے جسم کا فنکشن موجود ہے، اور جس دن روح نکل گئی جسم کیا ہو گیا؟ بے جان ہو گیا، بیکار ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، اس کی سارے فنکشن ختم ہو گئے۔ تو اصل شے تو کیا ہے؟ وہی روح ہے۔ بس اس روح نے آ کر جب اس عالم مادیت میں، اس عالم دنیا کے اندر اپنی آنکھ کھولی اور اس جہاں کو دیکھا، اسے ایک اجنبی جہاں محسوس ہوا۔ کیا محسوس ہوا؟ ایک اجنبی جہاں۔ اسے لگا کہ میں تو پردیس میں آ گیا، میرا وطن تو مجھ سے چھوٹ گیا۔ کہاں وہ مولا کی قربتیں، کہاں انوار و تجلیات کی بارش، کہاں وہ پاکیزہ سنگتیں، کہاں وہ ملاکوتی ماحول، کہاں وہ جبروتی سامان، اور کہاں وہ لاہوتی کیفیات، اور کہاں یہ مادی دنیا، ہرس کی دنیا، ہوس کی دنیا، یہ ادنا اور کمینگی کا گھر، یہ دنیا، یہ لہو و لعب، یہ کھیل تماشے کی دنیا۔ یہاں پہنچ کر جب اس روح کو اجنبیت محسوس ہوئی، اسے دوری کا احساس ہوا، تو یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ روح تڑپ گئی، لرز گئی، وہ چیخو پکار کرنے لگی، آہو بکا کرنے لگی، گریہ ازاری کرنے لگی۔ آپ نے دیکھا کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، بچہ ماں کی گود میں آتا ہے، تو آتے ہی سب سے پہلے چیخ مارتا ہے، روتا ہے، اور اس کی زندگی کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلی چیخ سے، اس کے رونے سے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ کیوں رو رہا ہے، اس رونے کا سبب کیا ہے، اس رونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس رونے کا سب سے بڑا سبب وہ جدائی ہے۔ کیا ہے؟ اپنے وطن سے، اپنے دیش سے جدائی، اپنے محبوب کی غربت سے دوری، عالم ارواح سے عالم اجساد میں منتقل ہونے کے بعد اس اجنبی ماحول کو دیکھ کر وہ آنے والا روتا ہے، اور اسے دیکھ کر دیکھنے والے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی سنگت اور ہمیں ایک نیا وجود مل گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس آنے والے سے پوچھو تو رو کیوں رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ اس رونے کا سبب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی مثنوی کا آغاز ہی یہاں سے کیا۔ ابتدا کہاں سے کی؟ بولیے، اس حقیقت کے بیان سے کہ جب روح انسانی اپنے اس مولا کی قربت سے جدا ہو کر اس مادی اور سفلی دنیا کے اندر آئی، تو اس نے آ کر کیا کیا؟ فریاد کی، زار و قطار رونے لگی۔ اور اس کو مثال حضرت مولانا روم اس کی مثال بیان کرتے ہیں ایک بانسری کے ساتھ، فرماتے ہیں بشنو از نے جو حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت۔ کبھی آپ پوچھو بانسری سے کہ کیوں رو رہی ہے، اس کی آواز کے اندر، بانسری جب بجتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز میں کتنا سوز ہے، کتنا گداز ہے، کتنا ساز ہے، کہ اس کا سوز و گداز تھوڑی سی بھی عشق اور محبت کی رمق رکھنے والا ہو تو اسے سن کر رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اس کی وہ رونے والی آواز، اس کا وہ سوز و گداز سے پوچھو گے اس کا سبب کیا ہے، وہ کہتی ہے بس جدائی ہا شکایت می کنت، وہ اپنی جدائی کا شکوہ کر رہی ہے، جدائی کا رونا رو رہی ہے۔ کون سی جدائی؟ آگے فرماتے ہیں کزن یستا تا مرا ببری تا،
از نفیرم مرد زن نالیدہ ام. وہ بانسری کہتی ہے کہ میں کبھی بانس کے جنگل میں تھے اور وہاں سے مجھے کاٹ کر جب الگ کیا گیا اور اس جدائی کی وجہ سے میں جو صبح و شام رو رہی ہوں، میرے اس رونے کے اندر اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے، اتنا گداز ہے. اب میری آواز سننے والے از نفیرم مرد زن نالیدہ ان، جو کوئی میری آواز سنتا ہے وہ آواز سننے والا بھی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ سننے والا بھی رونے پر ایکچوئل اس رونے کا سبب کیا ہے؟ اپنے اصل وطن سے، اپنے دیش سے جدائی ہے، پردیس میں آنا ہے، اس غربت سے دور ہو جانا ہے. اب یہ تو مولانا روم نے فارسی میں بات کی جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہے. آئیے اسی تصور کو اور اسی تخیل کو اور اسی حقیقت کو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی شعر کے اگلے مصرے کے اندر آپ نے اس جدائی کا حال بیان کرتے ہوئے پہلے اس قربت کی بات کی تھی کہ کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کولے ہاسے ہو. پہلے اس قربت کی، اس موجودگی کی، اس صحبت کی بات کی. اب یہاں سلطان العارفین اگلے مصرے کے اندر اس جدائی کا حال بیان کر رہے ہیں کہ انسان کہاں تھا، اس کی حقیقت کتنے عروج پر تھی، کتنی بلندیوں پر تھی، کہاں سے نکلا، کہاں سے چلا، کہاں آ کے پہنچا. فرماتے ہیں اکولا مکان مکان سی ساڈا، اکولا مکان مکان سی ساڈا کتھے آن بتاں وچ پھاسے ہو. اے نفس پلیت پلیت چا کیتا کوئی اصل پلیت تا ناسے ہو. فرماتے ہیں انسان اپنی حقیقت کو جان. تیری حقیقت صرف یہی نہیں جسے تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تیری کل متاع کل کائنات صرف یہ ظاہری حیات دنیا نہیں. تیری اصلیت کیا تھی، تیرا اصل دیش، تیرا اصل وطن. اکولا مکان مکان سی ساڈا، کہاں اللہ کی قربت میں رہنے والا، انوار و تجلیات کی بارش میں رہنے والا، عالم لا مکان کے اسرار اور پردوں میں رہنے والا، اور کہاں ملاکوتی اور لاہوتی ماحول کے اندر رہنے والا وہ انسان ہے. کتھے آن بتاں وچ پھاسے ہو. اس دنیا کے بتوں میں، خواہشات کے بتوں میں، لذات کے بتوں میں، دنیا طلبی کے بتوں میں، حرص و ہوس کے بتوں میں کہاں آ کر ہم پھنس گئے ہیں. یہ عاشقوں سے پوچھو، عارفوں سے پوچھو، وہ تو رو رہے ہیں. ان کی روح اس پر گریہ گناہ ہے، فریاد گناہ ہے. وہ فرماتے ہیں نفس پلید پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تا ناسے ہو. بس اس عالم مادیت نے آ کر ہمیں رب سے دور کر کے پلید کر دیا، ناپاک کر دیا. اے انسان تیری اصلیت اور تیری حقیقت ناپاک نہیں تھی، بلکہ تیری اصل کیا تھی؟ وہ پاک تھی، عرفہ تھی، اعلیٰ تھی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. حبیب یہ پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، انہیں بتا دو کہ روح تو میرا ایک امر ہے. میرا کیا ہے؟ ایک امر الہی ہے. وہ اتنی پاک حقیقت ہے، مگر جب سے اس بارگاہ سے جدا ہوئی اور ادھر آ کر اس دنیا کے بتوں کے اندر پھنس گئی، تو حاضرین محترم سلطان العارفین کہتے ہیں کہ دراصل اس دنیا کی ناپاکی نے، اس دنیا کے بتوں نے، خواہشوں نے، لذتوں نے ہماری روح کو اپنے اندر پھنسا کر کیا کر دیا؟ ناپاک بنا دیا. ورنہ اصل تو انسان کی حقیقت کیا تھی؟ وہ پاک. اب یہاں جو بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ تمام انسانی حقیقت عالم اسرار سے عالم ارواح اور عالم ارواح سے پھر عالم دنیا کے اندر جب منتقل ہوئی تمام روحیں، تو یہاں پہنچ کر عالم دنیا میں اس عالم مادیت کے اندر آ کر یہاں پھر دو طرح کے انسان وجود میں آئے. کتنی طرح کے؟ دو طرح کے.
ایک انسان وہ ہے کہ جس نے یہاں پہنچ کر اپنے اصل دیش کو بھلایا نہیں، وطن کو یاد رکھا اور اس جہاں کو اپنے لیے پردیس سمجھا۔ اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جس نے آ کر یہاں آنکھ کھولی تو اس دنیا کی لذتوں، خواہشوں، شہوتوں میں اتنا پھنس گیا کہ یہاں پہنچ کر اسے اپنا وطن یاد ہی نہ رہا، وہ اپنے دیش کو بھلا بیٹھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا کل جہاں بس یہی ہے، میرا اصل وطن بولیے میرا دیش یہی ہے۔ تو اس کی ساری تگ و دو، اس کی ساری کوشش، اس کی بھاگ دوڑ صرف کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے، چونکہ اس نے یہ خیال کر لیا کہ میرا اصل دیش، میری کل حیات صرف یہی ہے۔ اور ایک وہ تھا کہ جس نے یہاں پہنچ کر اپنی زندگی کے دن تو گزارے، وقت کو پورا کیا اللہ کے امر کے مطابق، زندگی تو بسر کی، مگر زندگی ایسے بسر کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وطن کو، اپنے دیش کو بولیے بھولا نہیں، بلکہ اس وطن کی یاد میں، اس دیش کی یاد میں، انہی پرانی یادوں کے اندر اس نے ساری زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کو، ایک ایک ساعت کو گن گن کے گزارا کہ باری تعالیٰ کب وہ وقت آئے گا کہ جب دوبارہ اس نفس کے پنجرے سے میری روح آزاد ہوگی، اور پھر وہ مقام غربت کہ جہاں انوار کی بارش تھی، تجلیات کی بارش تھی، قرب الہی تھا، اور جہاں خدا ہم سے ہم کلام ہوتا تھا، ہم اپنے خدا سے ہم کلام ہوتا، وہ مقام غربت کب نصیب ہوگا؟ اس کے لیے اس نے ساری زندگی روتے کرلاتے گزار دی۔ اسے رات کو اپنے بستر پر سکون آتا ہے، قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں کسی کروٹ سکون کیوں نہیں آتا، چین کیوں نہیں آتا؟ اس دنیا کی لذت انہیں لذت کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دیش نہیں بلکہ پردیش ہے، یہ وطن نہیں، وطن سے دوری ہے۔ اصل دیش وہ تھا جہاں قرب الہی تھا، جہاں انوار اور تجلیات کی بارش تھی، جہاں اپنے رب کی قربتیں تھیں، پاکیزہ سنگتیں تھیں، لاہوتی اور ملاکوتی ماحول تھا۔ اس ماحول کو جو زندگی بھر نہیں بھولتا، اس کا پہلو اپنے بستر سے جدا رہتا ہے، اس کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں، اس کی نگاہوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسی حقیقت کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رات ہوے تاں بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیوں آن جگاوے۔ جن کے دل کے اندر یاد محبوب ہے، جو اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی اس دنیا کے اندر دل نہیں لگاتے، اس دنیا کے لذتوں اور خواہشوں کے اندر کبھی الجھ کے نہیں رہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے امر کے مطابق، اللہ کے امر کے مطابق یہ سفر حیات کا ایک اسٹیشن ہے، ایک مقام ہے، اور یہ مقام ابتلا ہے، یہ مقام آزمائش ہے۔ یہی تو پرکھا جانا ہے کہ کون اپنے وطن کو یاد رکھتا ہے اور کون اپنے وطن کو بھول جاتا ہے۔ اس زندگی کو اللہ پاک نے انسان کے لیے ابتلا اور آزمائش کی جگہ رکھا، اور اس کے لیے پھر ایک نہیں کئی آزمائشیں رکھی، جس کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں بیان کیا۔ فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان تجھے پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے
تیری آزمائش اور تیرے امتحان کے طور پر ہم نے تیرے سامنے کئی محبتیں آراستہ کر دی، مزین کر دی، خوشنما بنا دی، اٹریکٹیو بنا دی۔ کیا کیا؟ حب الشہوات، شہوانی محبتیں، من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی، بچوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، مال اور دولت کی محبت، من الذہب والفضہ، سونے چاندی کی محبت، والخیل المصومہ، عالی شان سواریوں کی محبت، کھیتی کی محبت، زمینوں جائیدادوں کی محبت، والانعام والحرث، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ فرمایا اس 4 روزہ ظاہری زندگی کی یہ کل متاع ہے جس میں تمہیں ہم آزماتے ہیں۔ اینڈ کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، تمہارا اصل کامیابی کا جو ٹھکانہ ہے، حسن المآب، حسین ٹھکانہ اور حسین رجوع کرنے کی جگہ، وہ کیا ہے؟ عندہ، اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اسی بارگاہ میں جہاں سے اے انسان تیرا سفر چلا ہے، وہیں جا کر تیرے سفر نے اینڈ ہونا ہے، وہیں تیرے سفر کا اختتام ہونا ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم، بس وہ لوگ، میں نے جو بات اصل سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ 2 طبقات ہو گئے، وہ جو یہاں آ کر اپنے اس دنیا کو اپنی اصل منزل سمجھ بیٹھے اور نہ انہیں پچھلے سفر کی کوئی خبر ہے، کہاں سے چلے کہاں سے آئے، اور نہ ہی انہیں آگے کے سفر کی کوئی خبر ہے کہ جانا کدھر ہے۔ یہ 5 مراحل ہیں، عالم راز سے عالم ارواح، عالم ارواح سے پھر عالم دنیا، اور عالم دنیا سے پھر آگے عالم برزخ، اور عالم برزخ سے پھر عالم آخرت، اور عالم آخرت سے گزر کر پھر آخری انسان کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا بولیے یا دوزخ ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم، پس کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے یہاں پہنچ کر نہ پیچھے کو بھولا نہ آگے کو بھولا۔ اس نے ہمیشہ یاد رکھا کہ میں کچھ سفر طے کر آیا ہوں اور کچھ سفر میں نے ابھی آگے طے کرنا ہے، اور اصل وہی ہے جو آگے طے کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے یہ انسانی زندگی کے اندر یہ جو تھوڑا سا وقت دیا، اور اس وقت کا بھی کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ کس کے پاس کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ کسی کے پاس 10 سال ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 70 ہیں، 100 ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ لہذا انسان کی جو ناکامی ہے، ہلاکت اور تباہی، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے اگلے اور پچھلے دونوں سفروں کو جب بھول جاتا ہے تو پھر یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اگر دونوں اسے یاد رہیں، پیچھے بھی یاد رہے اور آگے بھی، تو پھر اس دنیا میں آ کر وہ کبھی ناکام نامراد نہیں ہوتا۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام یہ ماہانہ شب بیداری اور ایسی روحانی مجالس اور محافل، ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ ہم اس مادی دنیا کے اندر، نفسانی دنیا کے اندر رہ کر صاف ظاہر ہر ایک کی ضرورتیں بھی ہیں، خواہشیں بھی ہیں، اور ہر ایک کی مصروفیات بھی ہیں، اور ان مصروفیات میں انسان اتنا بعض اوقات الجھ جاتا ہے کہ نہ اسے پیچھے یاد رہتا ہے نہ اسے آگے۔ یہ شب بیداری کی مجلس اور یہ ذکر اذکار کی محافل، ان کا مقصود صرف یہ ہے کہ ان یادوں کو تازہ کرنا۔ بولیے، ان یادوں کو اونچا بولیے، کیا کرنا ہے؟ تازہ کرنا ہے۔ وہ فکر کے اوپر جو پڑی ہوئی گرد ہے اسے دور کرنا ہے۔ بس پردہ اٹھا کے انسان کو صرف دکھانا ہے، بتانا ہے کہ بندے یہی کچھ سب کچھ نہیں، بلکہ تو ادھر پیچھے دیکھ، تو آیا کہاں سے ہے، آگے دیکھ تو نے جانا کہاں ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر یہی دنیا انسان کے لیے جنت بن سکتی ہے۔ یہاں انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احوال اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشن کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔